ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ نہیں جی دل نہیں مانتا یا دماغ نہیں مانتا، ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آ جاتے ہیں کہ رب کون ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں رب الغنی ہے؟ مانتے ہیں یا جی نہیں مانتے؟ جی بالکل تو الغنی کا مطلب کیا ہے؟ خود کہتا ہے نہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہے جی جو فقیر نہیں ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ٹھیک ہے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو محتاج نہیں ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے وہ اوپر چڑھ کے کوئی اللہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاڈ کوئی ایشور بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو تخلیق کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا محتاج نہیں؟ یہ آپ کا محتاج نہیں آپ کے وجود کا؟ نمبر دو، آپ کو تخلیق کرنے کے لیے، آپ کو وجود میں لانے کے لیے ایک مرد اور عورت جنہیں آپ اپنے والدین کے دو ان کا محتاج نہیں؟ جی، آپ کو تخلیق کرنے کے لیے وہ زمین کا آسمانوں کا محتاج نہیں ثابت ہو جاتا؟ بتائیں نا۔ بالکل محتاج ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تخلیق چلو کر لیا، آپ مانتے ہیں یہ رزاق ہے، تو کیسا رزاق ہے؟ رزق کون اگا رہا ہے؟ رزق تو یہ کائنات اگا رہی، زمین اگا رہی، سمندر اپنا کنٹریبیوشن کر، یعنی سمندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، فضائیں اپنی ذمہ داری، سورج اپنی ذمہ داری، زمین اپنی ذمہ داری، مختلف مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو رزق وجود میں آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخلوق اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، یا تو رزق وجود میں نہیں آئے گا، اگر رزق وجود میں آئے گا تو وہ عیب دار پیدا ہوگا، عیب دار وجود میں آئے گا۔ تو پہلی بات، وہ تو پھر ان مخلوقات کا محتاج ہے، رزق اگانے کے لیے بھی زمین کا محتاج جی۔ دوسری بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کریں کہ غور کیجئے گا، اگر رزق اگانے کے لیے جن مخلوقات کا وہ محتاج ہے، اگر ان میں سے کسی ایک مخلوق کو احمد عیسیٰ یا آپ پکڑ کے باندھ دیں یا وہاں پر قبضہ کر لیں تو وہ قبضہ چھڑا سکتا ہے آپ سے؟ وہ اس مخلوق کے بغیر پیور رزق، خالص بہترین رزق خلق کر سکتا ہے؟ نہیں جی نہیں کر سکتا۔ او بھائی، اگر آپ کہتے ہو، دیکھیں غور کریں، اگر آپ کہتے ہو پہلی چیز، اگر آپ کہتے ہو کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، ایشور الگ ہے، تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ جو ہے وہ الغنی نہیں، وہ فقیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اور اس کے مقابلے پر اس کائنات کو دیکھیں، کیا کائنات آپ کو تخلیق کرنے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے؟ نہیں آپ کو تخلیق کرنے کے لیے جو آپ کی ڈیزائننگ ہے، آپ کی ڈیزائننگ کے لیے کیا اس کائنات نے آپ کا ڈیزائن باہر سے لیا، کہیں باہر سے لیا، یا پھر ڈیزائن بھی اسی کائنات نے بنایا؟ بالکل اسی کائنات نے بنایا، تو غنی کون ثابت ہو رہا ہے؟ یہی کائنات۔ جی، جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو کائنات وجود میں لاتی ہے، ان کی ڈیزائننگ کائنات خود کرتی ہے، کوئی کسی دوسرے کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، کائنات خود کرتی ہے، ایسا ہی ہے۔ نمبر دو، جی وجود میں کائنات خود لاتی ہے۔ نمبر تین، ان کو پروان کائنات خود چڑھاتی ہے۔ نمبر چار، ان کو ان کے مقامات پر کائنات رکھتی ہے۔ تو الغنی کون ثابت ہو رہا ہے؟ اور بھائی اگر آپ کھینچ تان کے زبردستی اسے غنی ثابت کر دو، اسے آپ الغنی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ الغنی کائنات ثابت ہوتی ہے۔ خالق کو لے لیں، الخالق کو لیں، الخالق کون ثابت ہوتا ہے؟ خلق کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے اللہ کے کر رہا ہے یا یہی کائنات کر رہی ہے؟ بالکل یہی کائنات۔ تو خالق کون ثابت ہوتا ہے؟ یہی کائنات۔ اچھا مجھے الصبور کون ہے؟ صبر کون کر رہا ہے؟ یعنی کہ زیادتی کی جا رہی اس کے ساتھ، بدلے میں وہ برداشت کر رہا ہے، زیادتی برداشت کر رہا ہے، ظلم برداشت کر رہا ہے، ہر
جو جب اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے تو ہر تکلیف کے اوپر وہ رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ برداشت کرتا ہے. جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے پھر ریئیکٹ کرتا ہے. وہ اوپر والا اللہ ہے یا اسی کائنات کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور یہ برداشت کرتی رہتی باللہ جب برداشت سے باہر ہوتا ہے پھر ریئیکٹ کرتی ہے، زلزلوں کی صورت میں، طوفانوں، آندھیوں کی صورت میں. جی بالکل جی تو الصبور کون ثابت ہوتا ہے؟ صبر کون کر؟ صبر تو کائنات کر رہی. بالکل جی جی بالکل یہی کائنات. الصبور کون ثابت ہو رہا ہے بتائیں نا. وہ اوپر والا، وہ اوپر والے کو آپ الصبور تو دور کے بعد صبور ثابت نہیں کر سکتے، صابر ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ صابر تو ہو ہی وہ سکتا ہے جس کو تکلیف دی جائے. آپ کہتے ہو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. جی جی وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کائنات سے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، تو صبر اس میں کہاں سے آ گیا؟ بتائیں نا. بالکل جی بالکل. او بھائی الصبور تو چھوڑیں، صابر ہونے کے لیے تکلیف دیا جانا لازم ہے، آپ کا حق مارا جانا لازم ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ظلم کیا جانا لازم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. وہ تکلیف سے سارا کچھ تو تب کرے گا جب اسے جب دیکھ ہی نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تو اس کو کوئی خاک چھیڑے گا، خاک تکلیف دے گا. جب کسی کی رسائی نہیں تو صبر کس چیز کا ہے؟ وہ صبر کس طرح ہے؟ وہ دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ گاڈ، ایسا کوئی اللہ گاڈ ایشور جو اس کائنات کو کہتا ہے کائنات الگ ہے، اللہ کا ایشور گاڈ الگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے صبور ثابت کر دے، آپ مدیسہ کی گردن کاٹ دے انعام میں. جی جی نہیں کر سکتے. بہت زیادہ. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر. تو الصبور کون ہے؟ دیکھیں غور کریں، اسی قرآن کے اندر ہے، اسی قرآن کے اندر کہ پورے قرآن کے اندر رب کیا کہہ رہا ہے؟ المومنین کو صلاۃ قائم کرنے کا کہہ رہا ہے. کیا کرنے کا؟ الصلاۃ قائم کرنے کا. اور جب بھی جہاں بھی الصلاۃ قائم کرنے کا کہا ہے وہاں پر صبر کا لازم کہا ہے کہ جب تم الصلاۃ قائم کرتے ہو تو جان لو جو مشرکین ہیں ان کے اوپر گراں گزرتی ہے، ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے تمہارا الصلاۃ قائم کرنا. تو جب مشرکین کو ناگواری ہوتی ہے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں. لہذا جان لو جب بھی تم جب تم الصلاۃ قائم کرو گے، میرا حکم میری بات مانو گے، الصلاۃ قائم کرو گے تو تمہیں تکلیف دی جائے گی، تمہارے اوپر زمین تنگ کی جائے گی، تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی، تمہارے حقوق پامال کیے جائیں گے. تو بدلے میں کیا کرنا؟ صبر کرنا. کیا کرنا؟ صبر کرنا. لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے اے میرے بیٹے الصلاۃ قائم کریں. کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنی ہے. اور بدلے میں پھر کیا کہا؟ آگے کیا کہا؟ کہا کہ جب تو الصلاۃ قائم کرے گا تو پھر جان لے صبر بھی کرنا ہے. کیوں؟ جب تو الصلاۃ قائم کرے گا تو تجھے تکالیف دی جائیں گی، تیرے ساتھ زیادتی کی جائے گی، ظلم کیا جائے گا. تو بدلے میں پھر کیا کرنا ہے؟ بدلے میں یہ نہیں کہ اگر تو یہ کوئی بھی گالی دے، کوئی تکلیف دے تو فوری ری ایکشن کرنا، رد عمل کا اظہار نہیں، صبر کرنا ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اردو میں برداشت کرنا. ہر شے کی حد ہے، تو رب صبر کرتا ہے تب جب تک کہ حد نہیں آ جاتی. ہو رہا ہے واضح یا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو دنیا کی کوئی طاقت کسی مذہبی خدا کو، مذہبی اللہ کو، مذہبی گاڈ ایشور کو الصبور ثابت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور آگے بڑھ جائیں، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جی جو قوم نوح تھی انہیں ہم نے ہلاک کیا. کس نے ہلاک کیا؟ ہاں ہم نے ہلاک کیا. جو باقی اقوام تھیں یا آل فرعون کو لے لے، کس نے اغرقنا، ہم نے غرق کیا. یہ بات کی بات ہے، اغرقنا شروع میں سوالیہ آ رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے ہم نے ہلاک کیا، ہم نے غرق کیا. میں سوال یہ آپ کو کرتا ہوں، غرق انہی مخلوقات نے، آسمان و زمین اسی کائنات نے کیا، اسی کائنات نے ہلاک کیا، یا اوپر سے باہر سے کسی نے آگے کیا؟ اسی کائنات.
سمندروں نے، زمین نے، درختوں نے، بادلوں نے، فضاؤں نے، انہوں نے مل کر ہلاک کیا یا باہر سے کوئی آیا؟ اور اگر کوئی باہر بیٹھا ہوا کوئی اللہ گاڈ ایشور ہے تو وہ اس قوم کو یا ان قوموں کو، اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے پھر سمندروں کا محتاج ثابت ہوتا ہے یا تو نہیں ہو جاتا؟ فضاؤں کا. تو کیا کائنات فقیر ثابت ہوتی، محتاج ثابت ہوتی، یا کائنات غنی ثابت ہوتی؟ یہ کائنات ہی ہے. سمندر کیا ہے؟ کائنات نہیں ہے؟ کائنات کا حصہ نہیں؟ جیسے آپ کے وجود میں یہ کیا ہے، جب انگلی کہا جائے تو انگلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جناب انگلی کوئی الگ ہے اور فرحان الگ ہے، رشید الگ ہے، بشیر الگ ہے جی، یا پھر انگلی ہی بشیر ہے؟ کیوں؟ انگلی بشیر کا حصہ ہے، پارٹ آف باڈی ہے جی. جی بالکل واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل واضح ہو جائے. تو بتائیں ذرا کہ ہلاک باہر سے کسی نے آگے کیا یا اسی کائنات نے کیا؟ کب کیا؟ جب. اور کیوں کیا؟ جب اسی کے رب کے ساتھ، دیکھیں اللہ پورے قرآن میں کہتا ہے میرے ساتھ دشمنی نہ کرو. اللہ کیا کہتا ہے پورے قرآن میں؟ میرے ساتھ دشمنی نہ کرو. ان کا مذہبی اللہ لے لے جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. تو اس تک جب پہنچ نہیں سکتا، دشمنی اس کے ساتھ خاک کرنی ہے جی. سمجھ آ رہی ہیں؟ جی بالکل. اس تک وہ جو عقل میں نہیں آتا، جو تصورات محض تصورات کی حد تک ہے، وہ دشمنی اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو میں صبر کرتا ہوں، اور جب میری صبر کی انتہا ہو جاتی ہے، حد آ جاتی ہے، تو پھر میں ظلم نہیں کرتا، میں تمہیں تمہارے ظلم کا جو ظلم تم میرے ساتھ کرتے ہو، میں تمہیں اس ظلم کا بدلہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو یہ کوئی ایسا اللہ جو یہ مذہبی اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کائنات سے الگ، کیا مجھے بتائیں دنیا کوئی مولوی ثابت کر دے اس کے ساتھ کوئی دشمنی کر پا رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے؟ نہیں. دشمنی تو کائنات کے ساتھ کی جا رہی ہے. کیسے؟ آپ کو جو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جب آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو آپ کائنات آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مخلوقات نہیں ہیں. آپ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کے اپنے ہی جسم کے اندر ایک خلیے کے اوپر ایک مخلوق جو ہے، اگر وہ ارد گرد دیکھے گی آس پاس، تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو فرحان نظر آئے گا، بشیر نظر آئے گا، رشید نظر آئے گا، یا پھر اس کو آس پاس کا یعنی خلیہ کی جو انوائرمنٹ ہے وہی نظر آئے گی، یا آس پاس کے ایک دو خلیے نظر آئیں گے جی؟ اس کا مخلوقات بظاہر مخلوقات چھوٹی چھوٹی اس کے جیسی مخلوقات نظر آئیں گی جو لگی ہوئی ہیں ایسے ہی کام کرنے، کوئی کچھ کر رہی کوئی کچھ کر رہی اس کے نزدیک. تو اگر جو اسے ظاہر نظر آ رہا ہے، سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے، اگر وہ اسی کو حق مان لے، بھائی یہ تو الگ الگ ہیں، آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں، کیا وہ سچا ہوگا؟ وہ مخلوق سچی ہوگی؟ نہیں. بالکل یہی مثال رب کی. آپ رب کے اندر موجود ہیں. آپ جب غور و فکر کریں آپ کو پتا جائے جنہیں آپ یہ مخلوقات کہتے ہو، یہ رب کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.